ایک صحابی رسول کا واقعہ۔ وہ ایک یتیم بچہ تھا۔ اس کے چچا نے اس کی پرورش کی اور جب جوان ہوئے تو چچا نے اونٹ، بکریاں اور بہت سے غلام دے کر اس کی حیثیت مستحکم کر دی تھی۔ انہی دنوں مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کی کرنیں اس کے دل کی تاریکیوں میں جگہ پا چکی تھیں، مگر چچا کے ڈر سے وہ دین حق کو قبول کرنے سے ہچکچا رہا تھا۔ فتح مکہ کے بعد آخر ایک دن ہمت کر کے اس نے اپنے چچا سے کہا، آپ نے بچپن سے مجھے جس محبت سے پالا، اس کا قرض میں مرتے دم تک نہیں اتار سکتا۔ یہ آپ کی محبت ہی تھی جس نے مجھے اس بات سے روکے رکھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام قبول کروں۔ میں کافی عرصے سے اس انتظار میں تھا کہ شاید آپ کا دل بھی نور ہدایت سے جگمگا جائے، لیکن آپ کا حال وہی پہلے کا سا چلا آ رہا ہے۔ میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ چچا نے جب اس کی بات سنی تو اس کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ وہ بولا، آخری عمر میں تم میری سر پر خاک ڈالنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں ایسا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھ میں سے کسی ایک کو قبول کرنا پڑے گا۔ اور اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کرنا چاہتا ہے تو میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا۔ تیرے بدن پر چادر اور تہبند تک باقی نہ رہنے دوں گا۔ نوجوان نے تحمل سے جواب دیا، چچا جان، میں شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو چکا ہوں۔ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، ان کا رب سچا ہے۔ جس دین کی وہ دعوت دیتے ہیں وہ برحق ہے۔ آپ میرا مال و زر سب کچھ سنبھال لیجئے۔ میں جانتا ہوں کہ ان چیزوں کو آخر ایک روز ہی دنیا میں چھوڑ جانا ہے، اس لیے میں ان کے لیے سچے دین کو ترک نہیں کر سکتا۔ اس نے یہ کہہ کر ان کے دیے کپڑے بھی لوٹا دیے اور ایک پھٹی پرانی چادر اوڑھ لی اور مدینہ کو روانہ ہو گیا۔ علل صبح مسجد نبوی میں پہنچ گیا اور مسجد سے ٹیک لگا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں آئے، اسے دیکھ کر پوچھا، کون ہو؟ کہا، میرا نام عبدالعزیز ہے، فقیر و مسافر ہوں، طالب ہدایت ہو کر آپ کے در پر آ پہنچا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے، تم ہمارے قریب رہو گے اور مسجد میں ہی رہا کرو گے۔ یوں عبداللہ صحابہ صفا میں شامل ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک سیکھتے اور دن بھر ذوق و شوق سے پڑھا کرتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگ تو نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ عربی اس قدر بلند آواز سے ذکر کر رہا ہے کہ دوسروں کی قرأت میں مزاحمت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، اسے کچھ نہ کہو، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آیا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا عبداللہ نے آپ سے شرکت کی اجازت چاہی اور شہادت کی دعا کی درخواست کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، جب کوئی اللہ کے راستے میں نکلے اور اسے بخار آ لے اور وہ اسی سے مر جائے تب بھی وہ شہید ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ تبوک کے مقام پر انہیں بخار نے آ لیا اور وہ اسی میں انتقال کر گئے۔ بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ کے دفن کی کیفیت دیکھی ہے۔ رات کا وقت تھا۔ پہلے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے قبر میں اترے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی لاش لحد میں رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی قبر میں اترے اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے، اپنے بھائی کو میرے قریب کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں اینٹیں بھی اپنے ہاتھ سے رکھیں اور پھر دعا فرمائی، اے اللہ،
میں ان سے راضی ہوا، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کاش اس قبر میں دفن کیا جاتا